السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 13 پڑھیں گے، پولیوشن آف ایئر اینڈ واٹر۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہی وہ آل اویئر دیٹ آور انوائرمنٹ از ناٹ واٹ اٹ از یوزڈ ٹو بی۔ آور ایلڈرز ٹاک اباؤٹ دا بلو اسکے، کلیئر واٹر اینڈ فریش ایئر دیٹ واز اویلیبل ان دیئر ٹائمز۔ تو اگر ہم بات کریں اپنے بزرگوں کی تو ہم ان سے سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پانی بالکل صاف ہوتا تھا۔ یہ جو اسکے ہے بالکل شام کے وقت یا رات کے وقت بلو دکھائی دیتا، تو آج کل ہمیں بالکل یہ صاف کلیئر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں ایئر یا واٹر کی تو قدرت نے ہمیں بہت سارے ریسورسز دیے ہے، جس میں سے واٹر اور ایئر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم بنا واٹر یا بنا اس ایئر کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو بچوں اگر ہم دیکھیں گے، ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ یہ جو ایئر ہے اس میں بہت سارے گیسز ہے۔ اگر ہم بات کریں 78% اس میں نائٹروجن ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 21% اس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اگر ہم بات کریں، آرگن کی، میتھین کی، اوزون کی اینڈ ادر ویپر، واٹر ویپر کی ہم بات کریں تو بہت سارے سمال کوانٹیٹیز میں یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں اگر ہم ایئر پولیوشن کی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں گے کسی روڈ سے ہم گزر جاتے ہیں، ہم کسی فیکٹری کے سائڈ میں چلے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں روڈز ہمیشہ بزی رہتے، تو ہم اپنے ناک کو بالکل بند کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں بدبو آ جاتی، کنٹیمنیٹڈ ایئر ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پولیوشن ہے یہ ہیومن ایکٹیویٹی کے کارن ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہے جس سے پولیوٹینٹس نکلتے ہیں، تو ہمارا جو ایئر ہے پولیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں پولیوٹینٹس کی، دا سبسٹینس وچ کنٹینیٹڈ دا ایئر کنٹیمنیٹڈ دا ایئر از ایئر پولیوٹینٹس۔ تو جتنے بھی سبسٹینسز ایئر کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں جن کو ہم پولیوٹینٹس کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نیچرل سورسز کی، اسموک کی، ڈسٹ کی، فارسٹ فائر کی، والکن ایرپشن، تو جتنے بھی یہ ہیومن ایکٹیویٹی کے کارن جتنے بھی پولیوٹینٹس جمع ہو جاتے ہیں، اس کارن ہمارا جو آٹو موبائل کی اگر ہم بات کریں، برننگ آف فائر ووڈ کی، ڈنکے کی اگر ہم بات کریں، ان سبھی چیزوں سے ہمارا جو ایئر ہے پولیوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بچوں اس طرح ہمارے یہاں پولیوشن کی مقدار جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مینی انڈسٹریز آر آلسو ریسپانسبل کازنگ ایئر پولیوشن۔ تو بہت سارے کارخانے جتنے بھی چلتے ہیں، آٹو موبائل جو چلتے ہیں، ان کارن ہمیں بہت سارے یہ پولیوشن کے اثرات رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو اوزون لیئر ہے یہ اس میں دھیرے دھیرے جو سوراخ ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بچوں ہمیں چاہے کہ ہمیں ڈیفارسٹیشن نہ کرے، ہم کوشش کریں ایفارسٹیشن کی، ہم پودوں کو لگانے کی کوشش کریں نہ کہ کاٹنے کی۔ دا ریڈیوس ویزیبلٹی وین انہیلڈ دا کاز ڈیزیز۔ تو جس طرح پولیوشن انکریز دن بدن ہوتا جا رہا ہے تو اس کارن ہمیں بہت ساری بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے۔ تو بچوں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آج کل تاج محل کی بات کریں تو پرانے زمانے میں اگر ہم اپنے بزرگوں سے سنیں گے تاج محل کے بارے میں، اگر ہم پڑھیں گے تو کہتے تھے کہ یہ جو تاج محل ہے یہ دنیا میں 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے۔ تو 7 نمبر پہ ہمارا جو تاج محل ہے، لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم شام کو تاج محل دیکھنے جاتے تھے، لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، تو یہ بالکل دور سے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ڈیو ٹو پولیوشن یہ اتنا پولیوشن بڑھ چکا ہے کہ ہمیں یہ نزدیک بھی بالکل دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اس کے ارد گرد میں جتنے بھی کارخانے ہیں اس سے یہ بالکل اس کی جو ماربل ہے اس میں ماربل کینسر ہوا ہے، ماربل ختم ہوا ہے،
کیونکہ سلفورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، جتنے بھی انڈسٹری سے کیمیکلز ہم یوز کرتے ہیں، جتنے بھی کیمیکلز وہاں سے نکل جاتے ہیں، جتنے بھی چیزیں، تو اس سے کارن ہمارا جو یہ رین ہے ایسیڈک ہو جاتا ہے، تو اس کارن یہ ہمارا جو ماربل ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اس سمے اگر ہم تاج محل کی بات کریں تو وہ مزہ آج کل تاج محل دیکھنے میں نہیں ہے جو پرانے زمانے میں تھا۔ تو بچوں، اگر ہم دیکھیں گے، ہم آج کل CNG کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، LPG کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا یہ ارتھ ہے، یہ پولوشن سے بچ جائے۔ تو اگر ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں گے روز بروز ہمارے تاپمان میں، درجہ حرارت میں ٹیمپریچر جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اے پارٹ آف دا reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. تو جس طرح زمین یہ اس کو کھاتا جا رہا ہے، ٹریپڈ کرتا جا رہا ہے۔ اف یو ہیو سین اے گرین ہاؤس ان اے نرسری، اگر ہم گرین ہاؤس کی بات کریں جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ہم نرسری میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے، یہ اپنے میں ہیٹ کو ایبزارب زیادہ کرتا ہے، ٹریپ کرتا ہے۔ تو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ دا گرین ہاؤس افیکٹ۔ تو اس کو ہم گرین ہاؤس افیکٹ اس لیے بولتے ہیں۔ وداؤٹ دس پروسیس لائف کی ناٹ بی پاسبل آن دا ارتھ۔ تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ لائف اس کے بغیر ناممکن ہے۔ بٹ ناؤ اٹ تھریٹنز لائف۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ون آف دا گیس ریسپانسبل فار دس افیکٹ۔ تو دھیرے دھیرے جو ہم ڈیفارسٹیشن کرتے جا رہے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے بڑھ جاتی ہے، جس کا کارن بہت سارے ریسپریٹری ڈیزیزز کا اندیشہ رہتا ہے۔ یو نو دیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ون آف دا کمپوننٹس آف ایئر، بٹ ہاؤ ڈز کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ رائز ان دا ایٹماسفیئر اینڈ بیکیم ایگزسٹو۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اگرچہ ضروری ہے، لیکن اس کا یہ جو ایٹماسفیئر، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو مقدار ہے، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ایگزسٹو ہوتا جا رہا ہے، جس کارن بہت سارے بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے۔ تو کاربن کنٹینیوسلی being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plant utilization carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. تو اس کارن ہمارا جو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کا مقدار ہے تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کارن بہت سارے بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے، گلوبل وارمنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ تو ادر گیس لائک میتھین، nitrous oxide and water vapor also contribute towards the effect carbon dioxide that are also greenhouse gases، تو جس کو ہم گرین ہاؤس بھی بولتے ہیں۔ تو بچوں، اس طرح ہمیں بہت سارا تھریٹ رہتا ہے۔ گلوبل وارمنگ جو ہے تو بڑھ جاتی ہے دن بدن۔ تو کل ہم ڈسکس کریں گے گلوبل وارمنگ، جو کہ دنیا بھر میں ایک سیریس تھریٹ مانی جاتی ہے۔ واٹ کین وی ڈن؟ تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم بعد میں واٹر پولیوشن پڑھیں گے، ہاؤ ڈز واٹر گیٹ پولیوٹیڈ پڑھیں گے، ہم پانی کس طرح گندا ہوتا جا رہا ہے۔ تو بچوں، اس طرح ہم واٹ از دا پوٹیبل واٹر اینڈ ہاؤ واٹر پیوریفائڈ، تو واٹر پوٹیبل واٹر کس کو بولتے ہیں، واٹر پیوریفائی کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس ٹیکسٹ کی طرف توجہ دیں گے، آپ اس ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تاکہ آپ کو جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔